www.darsequran.com. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے کیا جا رہا ہے، اور یہ 9واں رکوع ہے سورہ ہود کا بھی اور 12ویں پارے کا. اس سے قبل مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو چکا. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنے واضح دلائل اور واضح حجت دے کر. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ. آیات، ان آیات کو بھی کہتے ہیں جو قرآن کریم میں ہیں. آیات کا معنی دلائل بھی ہے اور آیات کا معنی معجزات بھی ہے. اصل میں آیت کا معنی ہے نشانی. تو یہ جو آیات ہیں قرآن کریم میں، یہ آیات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیاں ہیں. اور یہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور آیات دلائل کو بھی کہتے ہیں اور آیات معجزات کو بھی کہتے ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے معجزات دیے گئے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں دی گئی تھیں. ان میں عصا اور ید بیضا، یہ بڑی نشانیاں تھیں، یہ بڑے معجزات تھے. ویسے تو اور معجزات بھی تھے، لیکن بڑے معجزے یہ 2 تھے. ایک تو عصا، لاٹھی جسے پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا بڑا معجزہ ید بیضا، کہ ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تھے تو چمکتا ہوا نکلتا تھا. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل دے کر، تورات دے کر بھیجا. کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فرعون اور اس کی قوم یہ قبطی تھے اور یہ مصر کے قدیم باشندے تھے. تو اللہ فرماتے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے. تو گویا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل اور قبطیوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے فرعون کے معاملے کی، فرعون کے حکم کی اتباع کی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم
درست نہیں تھا، فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرعون کی اتباع کی، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی۔ ایک طرف ہدایت تھی اور دوسری طرف ضلالت، ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف کفر، ایک طرف عاجزی تھی اور دوسری طرف تکبر، ایک طرف عدل تھا اور دوسری طرف ظلم۔ لیکن قبطیوں نے فرعون کی اتباع کی، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی۔ یہ دنیا میں ہوتا آیا کہ بسا اوقات انسان گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، حتیٰ کہ ان کو دوزخ میں لا کر ڈال دے گا، دوزخ میں داخل کر دے گا۔ جیسے دنیا میں فرعون اپنی قوم کا امام تھا، مقتدا تھا، پیشوا تھا، اسی طریقے سے آخرت میں بھی فرعون اپنی قوم کا مقتدا اور رہنما ہوگا۔ دنیا میں جو کوئی جس شعبے میں اپنی قوم کا لیڈر تھا، قیامت کے دن بھی اسی طرح کے لوگوں کا لیڈر ہوگا۔ اگر کوئی دنیا میں نیک لوگوں کا امام تھا، نیک لوگوں کا رہنما تھا، نیکی کی دعوت دینے والا تھا، تو قیامت کے دن وہ نیک لوگوں کا امام ہوگا، نیک لوگ اس کے ساتھ چلتے چلتے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی دنیا میں گمراہی کا پیشوا تھا تو قیامت کے دن گمراہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ سب سے بڑی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوگی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں چلتے چلتے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوئے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم سارے انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آ جاؤ اپنے امام کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے رہنما کے ساتھ آ جاؤ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ جو اس دنیا میں حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، وہ قیامت کے دن بھی حق اور ہدایت کا راستہ نہیں دیکھ سکے ہوں گے، نہیں دیکھ سکیں گے، وہاں پر بھی وہ اندھے ہوں گے۔ تو جو دنیا میں گمراہی کا پیشوا تھا، قیامت کے دن گمراہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے گمراہ شاعر امراء القیس کا ذکر کیا۔ یہ بڑا مشہور شاعر تھا عرب کا، لیکن گمراہ تھا، فسق و فجور کی شاعری کرنے والا، زنا اور بدکاری کی شاعری کرنے والا، شراب اور شباب کی شاعری کرنے والا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 20 سال پہلے امراء القیس فوت ہوا۔ ایک حدیث میں حضور میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ امراء القیس حامل لواء شعراء الجاہلیہ الی النار،
इम्राउल कैस जाहिलियत के जमाने के शायरों का झंडा उठाकर आगे आगे चलेगा और जमाने जाहिलियत के शुअरा उसके पीछे पीछे चलेंगे, हत्ता कि वो उनको दोज़ख में डाल देगा। अल्लाह अकबर। अगर इम्राउल कैस एक गुमराह शायर था, फिस्को फजूर की शायरी करने वाला, और क़यामत के दिन वो अपने पैरोकारों को साथ लेकर दोज़ख में डाल देगा, तो अंदाजा कीजिए आज जो बाज गुलूकार हैं और गुलूकाराए हैं और गुमराह करने वाले शुआरा हैं, क़यामत के दिन इनका क्या बनेगा और इन पर जान छिड़कने वालों का क्या बनेगा। आज लोग ऐसों के बारे में कहते हैं कि फलां की सारी दुनिया फैन है, हम फलां के फैन हैं और फलां हमारा अस्तार है। तो ये जो अस्तार बने फिरते हैं, अस्तार मआज़ अल्लाह सितारे, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि मेरे सहाबा सितारे हैं। जैसे सितारों को देखकर रास्ता मालूम किया जाता है, तुम मेरे सहाबा को देखकर हिदायत का रास्ता मालूम करो। लेकिन आज उम्मत ने सहाबा को तो छोड़ दिया और फनकारों, गुलूकारों और रक्कासाओं और गवैयों और मुगन्नियों को अपना अस्तार बना लिया और उन पर फैन होने लगे, उनके आशिक हो गए। तो हदीस से साबित हो रहा है क़यामत के दिन इस किस्म के लोग झंडा उठाकर आगे आगे चलेंगे और जो इनके फैन होंगे और जो दुनिया में इनके पैरोकार थे वो इनके पीछे पीछे चलेंगे, हत्ता कि ये उनको दोज़ख में जाकर डाल देंगे। तो फरमाया कि यक़दुम कौमहु यौमल क़ियामा, फ़िरऔन क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उनको दोज़ख में लाकर डाल देगा। वबिअसल जिर्दुल मौरूद, बुरा है वो घाट जिस पर वो पहुंचेंगे। दोज़ख बहुत बुरा घाट है, बहुत बुरी जगह है, जगह जहां ये पहुंचेंगे। वो उत्बिउ फी हाज़िही लअनतम व यौमल क़ियामा, और इस दुनिया में भी लानत इनके पीछे लगाई गई और क़यामत के दिन भी इन पर लानत बरसे। दुनिया में भी लानत के मुस्तहिक, आखिरत में भी लानत के मुस्तहिक। बीसर रिफ्दुल मरफूद, बुरा अतिया है जो इनको दिया गया। कौन सा अतिया? लानत का अतिया। इनको लानत का गिफ्ट दिया गया, लानत का तोहफा दिया गया, लानत का अतिया दिया गया, और ये बहुत बुरा तोहफा है जो इनको दिया गया। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, अल्लाह फरमाते हैं ये गुजरी हुई बस्तियों की खबरें हैं। नकुस्सुहु अलैका, जो हम आपके सामने पढ़ते हैं। मिनहा काइमुन व हसीद, इनमें से बाज बस्तियां आज भी मौजूद हैं और बाज बस्तियां कट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। यहाँ अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, फिर कौम आद का जिक्र किया, कौम समूद का जिक्र किया, कौम लूत का जिक्र किया, कौम मदियन का जिक्र किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये गुजरी हुई बस्तियों के वाक़यात हैं, ऐ हमारे हबीब, जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इनमें से बाज बस्तियां आज भी मौजूद हैं और बाज खंडर बन चुकी हैं। वमा ज़लमनाहुम, और उन पर हमने जुल्म नहीं किया, वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। फमा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शै लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक, उन्हें उनके माबूदों ने कुछ भी फायदा न दिया जिनको अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे जब तेरे रब का हुक्म आ गया। दुनिया में जिनको समझते थे ये बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, बाइख्तियार हैं और
ضرورتوں اور پریشانیوں میں ان کو پکارتے تھے. اللہ فرماتے قیامت کے دن یہ لوگ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کے لیے ہلاکت کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے. قیامت کے دن جو گمراہ لیڈر ہوں گے اور جو گمراہ پیر ہوں گے وہ اپنے پیروکاروں کے لیے ہلاکت ہی کا سامان کریں گے، نجات کا سامان نہیں کریں گے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طریقے سے ہے تیرے رب کا پکڑنا جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوتی ہیں. إِنَّ أَخْذَهُ علیم شدید، بے شک اللہ کا پکڑنا بڑا دردناک ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر ظالم کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ حضور نے فرمایا. اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ آیت نمبر 102 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 جو ہم نے پڑھی ہے، حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تیرے رب کا پکڑنا ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ کسی کو پکڑتا ہے، کسی بستی کو، کسی شہر والوں کو، کسی قوم کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والی قوم ہوتی ہے تو اللہ کا پکڑنا بڑا دردناک ہوتا ہے. جس کو وہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہنا چاہیے. ہر ایک کی پکڑ سے انسان چھوٹ سکتا ہے، امریکہ کی پکڑ سے اور ہندوستان کی پکڑ سے، برطانیہ کی پکڑ سے، ہر کسی کی پکڑ سے چھوٹا جا سکتا ہے، بادشاہوں کی پکڑ سے چھوٹا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کسی کو پکڑ لے تو وہ پھر چھوٹ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ جو اللہ نے قوموں کے واقعات ذکر کیے تو یہ بے فائدہ ذکر نہیں کیے بلکہ عبرت کا سامان ہے ان کے اندر، نصیحت کا پیغام ہے ان کے اندر کہ لوگوں تم ان تباہ ہونے والی قوموں کی حرکتوں سے بچ جاؤ، مگر نہ جیسے اللہ نے ان کو پکڑا اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن کے لیے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کی حاضری ہوگی. یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. کون سا دن؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن اولین اور آخرین سب کو جمع کیا جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک سارے کے سارے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے. جیسے کہ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو جمع کریں گے فَلَا نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب جمع کیے جائیں گے. وَأُعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو تیرے رب کے سامنے صف کی شکل میں پیش کیا جائے گا. سب کے سب صف ماندے ہوئے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، کسی کے دل میں اشکال آئے، سوال پیدا ہو کہ اللہ آج دنیا میں ان نافرمانوں کو کیوں نہیں پکڑتا، ان باغیوں کو، ان مشرکوں کو، ان گمراہ لوگوں کو اللہ دنیا میں کیوں نہیں پکڑتا؟ تو فرمایا کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ایک معین وقت کے لیے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے.
لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ ان کو پکڑ لے، فوراً پکڑ لے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو دنیا ہی میں ان پر اپنا عذاب بھیج دے، لیکن اللہ پاک فوراً نہیں پکڑتا۔ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس لیے کہ وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بندے کو مہلت دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، باز آ جائے، نافرمانی سے، سرکشی سے، گناہوں سے باز آ جائے، تو اللہ پاک مہلت دیتے جاتے ہیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ 30ویں پارے کی سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے اور روح الامین یہ سب مان کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا۔ جس کو اللہ اجازت دے وہ تو بات کر سکے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی قیامت کے دن بات نہیں کر سکے گا، سب خاموش ہوں گے۔ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے بولے ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑی بات کرنے والے ہیں اور اختیار اور اقتدار والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن جب دائی کے پیچھے پیچھے چلیں گے اس میں کوئی کجی نہیں، وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، جھک جائے گی، فلا تسمع الا ہمسا، تو تمہیں کوئی آواز نہیں سنے گی سوائے کھسکھساہٹ کے۔ جیسے لوگ چلتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے کھسکھساہٹ پیروں کی آواز سنائی دیتی ہے، تو فرمایا کہ بس ایسی آواز آئے گی مگر نہ کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ عام لوگ تو کیا بات کر سکیں گے، ولی اور پیغمبر بھی بات نہیں کر سکیں گے، سب خوف زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے اس دن کے اندر۔ وہی بات کرے گا جسے اللہ پاک بات کرنے کی اجازت دے۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ پاک ان کا مقام بلند کرنے کے لیے اور ان کی عزت دکھانے کے لیے اللہ ان کو بات کرنے کی اجازت دیں گے، شفاعت کی اجازت دیں گے۔ اپنے بعض نیک بندوں کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے، اور کن کے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے؟ جن کو اللہ پاک جنت میں بھیجنا چاہتا ہوگا۔ اب ویسے ہی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو جنت میں بھیجوں گا، لیکن اپنے بعض بندوں کی عزت افزائی کے لیے اللہ ان سے کہے گا کہ تم ان کی سفارش کرو تو میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا۔ حالانکہ اللہ نے تو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ عزت افزائی کے لیے اپنے بعض بندوں کو شفاعت کی اجازت دیں گے، تم شفاعت کرو تو میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا۔ تو بعض کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، شہیدوں کو اجازت دی جائے گی، قرآن حفظ کرنے والے اور عمل کرنے والے حافظوں اور قاریوں کو اجازت دی جائے گی، اور سب سے زیادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے بعض شقی ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ شقی بدبخت کو کہتے ہیں اور سعید نیک بخت کو کہتے ہیں۔ بعض انسان بدبخت اور بعض انسان نیک بخت۔ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں
کسی کی شقاوت کی علامت، کسی کے بدبخت ہونے کی علامت پہلی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، دوسری یہ کہ اس کی آنکھیں کبھی تر نہیں ہوتی، اللہ کے ڈر سے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تیسری یہ کہ اس کا دل دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور چوتھی یہ کہ وہ لمبی لمبی آرزویں دل میں پال لیتا ہے۔ تو یہ چار علامتیں انہوں نے بیان فرمائی کسی کے شقی ہونے کی، بدبخت ہونے کی۔ ایک تو یہ کہ دل سخت ہو جائے، اور دوسری یہ کہ آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہے، تیسری یہ کہ دل دنیا کی طرف مائل ہو، اور چوتھی یہ کہ لمبے لمبے منصوبے اور آرزویں اس کے دل میں ہیں۔ تو بعض انسان شقی ہے اور بعض نیک بخت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ نے پہلے سے لکھ دیا کہ ہم میں سے بدبخت کون ہے اور نیک بخت کون ہے، تو اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، اللہ نے تو لکھ دیا شقی ہونا، سعید ہونا، بدبخت ہونا، نیک بخت ہونا، لیکن تم اس بحث میں نہ پڑو کہ میں کن میں ہوں، میں شقی ہوں یا سعید، بدبخت ہوں یا نیک بخت، تم اس بحث میں نہ پڑو رہو۔ اللہ نے اگر تمہیں نیک بخت بنایا ہے تو اللہ پاک تمہیں نیک بختوں والے اعمال کی توفیق دے دے گا، اور اگر بدبخت بنایا تو پھر بدبختوں والے اعمال کی توفیق مل جائے۔ تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا کہ تقدیر میں ہمارے لیے اللہ نے کیا لکھا، جنت لکھی، دوزخ لکھی، شقاوت لکھی، سعادت لکھی، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا۔ ہمیں تو عمل کرتے جانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے دوزخ میں چیخنا چلانا ہوگا اور رونے کی آوازیں ہوں گی۔ زفیر اور شہیق، یہ چیخنا چلانا، زفیر یہ سانس کا باہر نکالنا، اور شہیق سانس کا اندر کی طرف کھینچنا۔ جیسے گدھا بعض اوقات چیختا ہے، باہر کی طرف سانس نکالتا ہے، پھر اندر کی طرف سانس کھینچتا ہے، تو یہ زفیر اور شہیق۔ خالدین فیہا، یہ دوزخ میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین ہیں یہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کے بارے میں تو قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ گویا کہ جب آسمان و زمین قائم نہیں رہیں گے تو ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو بات فرمائی یہ عرب کے محاورے کے مطابق ہے۔ عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر جب کام کو ہمیشہ کرنا چاہتے ہوں تو کہتے ہیں افعل کذا ما لاح کوكب، میں یہ کام کرتا رہوں گا جب تک کہ ستارے چمکتے رہیں گے، یا یہ میں کام کرتا رہوں گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ تو مطلب یہ کہ میں یہ کام ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تو یہاں بھی یہ مطلب ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آسمان و زمین سے مراد آخرت کے آسمان و زمین ہے، اور آخرت کی زمین اور آخرت کا آسمان ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔
لہذا اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے الا ما شاء ربک۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک جنت والوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے، یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنت والو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تم دوزخ میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو موت کو موت آ جائے، موت کو ذبح کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جنت والوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو ان لکم ان تعیشوا فلا تموتوا ابدا، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اور تم جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا أَبَدًا، اور جنت میں تمہیں ہمیشہ نعمتیں اور خوشحالی حاصل رہے گی، کبھی تم پر پریشانی نہیں آئے گی، اور کبھی تم سے کوئی نعمت واپس نہیں لی جائے الا ما شاء ربک۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، فرمایا کہ یہ جنت، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا کہ تیرا رب چاہے، جتنا کہ تیرا رب چاہے۔ اب سوال ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہاں سے اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے مگر جتنا وقت تیرا رب چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ والوں کو کچھ وقت کے لیے دوزخ سے نکال دیا جائے گا، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تیرا رب چاہے۔ حالانکہ دوسری آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ان کو دوزخ سے بالکل نکالا ہی نہیں جائے گا، اور یہاں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ وقت کے لیے دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جو فرمایا کہ کچھ وقت کے لیے نہ یہ دوزخ میں ہوں گے نہ جنت میں، تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت مخلوق کے درمیان اللہ فیصلہ فرما رہے ہوں گے، اور وہ اپنے لیے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے، دیکھیں مجھے کہاں ڈالا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا یا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ وقت وہ ہوگا جس میں یہ مشرک نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، باقی جب ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی میں رہیں گے، وہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اللہ ہم سب کی دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان ہے اور زمین ہے، الا ما شاء ربک، مگر جتنا وقت تیرا رب چاہے۔ اب پھر وہی الفاظ فرمایا کہ جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے مگر جتنا وقت تیرا رب چاہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت والے کچھ وقت کے لیے جنت میں نہیں ہوں گے، حالانکہ دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ لیکن اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے
کہ کچھ وقت جنت والوں پر ایسا بھی آ سکتا ہے جبکہ وہ جنت میں نہ ہوں. تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اے جنت والوں تمہارا جنت میں ہمیشہ رہنا یہ کوئی میرے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق میری مشیت سے ہے. اگر میں چاہوں تو تمہیں جنت میں داخل کر کے جنت سے نکال بھی سکتا ہوں لیکن نکالوں گا نہیں. لیکن نکال سکتا ہوں مجھ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے. اپنا حق مت سمجھو یہ میرا فضل ہے میرا کرم ہے میری مشیت ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر کے پھر جنت سے نکالوں گا نہیں. لیکن تم اس کو اپنا حق مت سمجھو. یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے. تمہارا جنت میں جانا یہ بھی اللہ کے فضل سے اور جنت میں ہمیشہ رہنا یہ بھی اللہ کے فضل سے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا بلکہ جو داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل سے داخل ہوگا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ اکبر. حضور نے صاف فرمایا لا میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نہ ہو اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہو تو میں رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین اور سید المرسلین ہونے کے باوجود میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ جاؤں گا تو اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جاؤں گا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جائیں گے تو اللہ کے فضل کی وجہ سے جائیں گے تو میں اور آپ بھائیوں کیسے جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے جا سکتے ہیں؟ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو اس حدیث سے گمانڈ کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ کوئی گمانڈ نہ کرے اپنے عمل پر, کوئی حاجی اپنے حج پر, کوئی نمازی اپنی نمازوں پر, کوئی سخی اپنے صدقہ خیرات پر, کوئی مجاہد اپنے جہاد پر, کوئی عالم اپنے علم پر. گمانڈ نہ کرے کہ میں اپنی نمازوں حجوں اور صدقہ خیرات اور اپنے علم کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں بلکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. عمل تو کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دے, عمل کرتا رہے لیکن دل میں اپنے عمل پر گمانڈ کبھی نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا محتاج سمجھے اور یقین رکھے کہ میں اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. عطاء غیر مجذوذ یہ ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, ایسی عطا ہے جس کا سلسلہ کبھی نہیں کٹے گا. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء تو آپ شک میں نہ ہوں ان بتوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل یہ ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اسی طریقے سے جیسے ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے عبادت کرتے تھے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ اور ہم انہیں ان کا حصہ پورا دے دیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلا رکوع جو ہے وہ سورہ ہود کا آخری رکوع ہوگا اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف وہ سورت ہے جس میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے
اور اس قصے کو اللہ نے کہا احسن القصص، یعنی سارے قصوں میں سے بہترین قصہ وہ قصہ یوسف ہے. تو بھائی ایک اتوار چھوڑ کر اس کے اگلے اتوار سورہ یوسف کے درس کا آغاز ہوگا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خود بھی پابندی سے سورہ یوسف کے درس میں شرکت فرمائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لائے اور دوسروں کو بھی سورہ یوسف کے درس میں شرکت کی دعوت دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں اپنے کسی عمل پر گھمنڈ نہیں ہے، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے عمل پر، نہ عبادت پر، نہ نماز پر، نہ حج پر. یا اللہ، کسی عمل پر بھی گھمنڈ نہیں ہے. یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں اپنے نیک بندوں کے جوتوں میں جگہ عطا فرما دیجیے گا. اپنے فضل و کرم سے دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے گا. اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے گا. اپنے غضب سے بچا لیجیے گا. اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے گا. اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرمائیے گا. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے بھائی شفیق اجمل صاحب جو اس درس کے منتظم ہیں، ان کے بہنوئی سفر احمد صاحب، ان کی طبیعت خراب ہے، ہسپتال میں داخل ہیں. اسی طریقے سے ہمارے نمازی آفتاب صاحب، وہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں. آپ سب دعا کیجیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. اور جو اپنی درخواست ہم تک نہ پہنچا سکے، یا اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائیے. جیلوں میں پڑے ہوئے بیمار اور ہسپتالوں میں پڑے ہوئے بیمار، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے. اسلم لاری صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. یا اللہ، اور بھی جن جن حضرات کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ، ہماری ساری جائز ضروریات غیب کے خزانے سے پوری فرما دیجیے. کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنا محتاج بنا لیجیے. یا اللہ، عزت اور ذلت سب آپ کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ، ہمیں ذلت سے بچا لیجیے، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لیجیے. ہمیں عزت عطا فرما دیجیے. یا اللہ، ایمان والی زندگی عطا فرمائیے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے گا. اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com